سلطان سیف الدین ایک روز قاہرہ کے کسر کے دارالمجالس میں اپنے مشیروں اپنے سالاروں کے ساتھ کسی اہم موضوع پر گفتگو کر رہا تھا کہ سلطان سیف الدین کا چوبدار اندر آیا۔ سلطان کو سلام پیش کیا، پھر مخاطب ہوا۔ سلطان محترم، عرض شام کی طرف سے 2 مخبر آئے ہیں اور وہ آپ کی خدمت میں کوئی اہم خبریں پیش کرنا چاہتے ہیں۔ سلطان سیف الدین نے فوراً ان مخبروں کو اندر لانے کو کہا۔ سلطان سیف الدین کا حکم پاتے ہی وہ چوبدار باہر نکل گیا تھا۔ تھوڑی ہی دیر بعد سلطان کے 2 طلائیہ گار اندر آئے۔ سلطان کے سامنے آ کر انہوں نے سلطان کو سلام پیش کیا۔ پھر سلطان کی آواز کسر میں گونج گئی، کہو تم عرض شام کی طرف سے ہمارے لیے کیا خبر لے کر آئے ہو؟ اس پر ایک طلائیہ گار بول پڑا، سلطان محترم، نصرانی صلیبی ٹیمپلرز اور ہاسپٹلرز، اس کے علاوہ اور دیگر بہت سے علاقوں کے صلیبی رضاکار ہم سے فیصلہ کن جنگ کرنے کے لیے اپنی تیاریوں کو عروج پر پہنچا چکے ہیں۔ سلطان محترم، اس کے علاوہ ہلاکو خان کے بیٹے اباقہ خان کی موت کے بعد جو منگول سلطان احمد کے ہاتھ پر ایمان نہیں لائے اور اپنے قدیم مذہب پر قائم رہے ہیں اور وہ اباقہ خان کے ہم نوا ہیں، وہ بھی بھاگ کر نصرانیوں سے آن ملے ہیں۔ ان لوگوں کا کہنا ہے کہ وہ مسلمانوں کے خلاف سلطان سیف الدین سے اپنی گزشتہ شکستوں کا ہولناک انتقام لیں گے۔ اسی بنا پر ان لوگوں نے المرکب نام کے قلعے کے اندر خوراک اور ہتھیاروں کے ڈھیر لگانے شروع کر دیے ہیں تاکہ مسلمانوں کے ساتھ نہ ختم ہونے والی جنگ کی ابتدا کی جائے۔ سلطان محترم، صلیبیوں کا سب سے بڑا مرکز طرابلس ہے۔ طرابلس شہر صلیبیوں کے ایک اہم مرکز کی حیثیت اختیار کر چکا ہے۔ مفتوح علاقوں کے اکثر صلیبی ٹیمپلرز، ہاسپٹلرز اور دیگر رضاکار اس شہر میں آ کر آباد ہو چکے ہیں اور انہوں نے بھی عہد کر رکھا ہے کہ وہ ہر صورت مسلمانوں سے اپنی گزشتہ شکستوں کا انتقام لیں گے۔ سلطان محترم، صلیبیوں کا تیسرا بڑا مرکز ان دنوں البترون نام کا ایک قلعہ ہے۔ گو اس قلعے کے اندر کوئی بڑا لشکر موجود نہیں، تاہم صلیبیوں نے اس قلعے کے اندر خوراک اور اپنے لیے ہتھیاروں کے ذخائر جمع کر رکھے ہیں اور ان کا ارادہ ہے کہ طرابلس اور المرکب میں اگر ضرورت پڑے تو یہاں سے ہتھیار اور خوراک فی الفور ان دونوں قلعوں اور شہروں کو منتقل کی جا سکیں۔ سلطان محترم، گو ارض فلسطین میں عکا نصرانیوں کا سب سے بڑا مرکز ہے، لیکن لگتا ہے کہ عکا کے اندر جو نصرانی اور صلیبی قوت ہے وہ مسلمانوں سے ٹکرانے کا خطرہ نہیں مول لینا چاہتی، اور اسی بنا پر یہ لوگ طرابلس، المرکب اور البترون کے صلیبی جنگجوؤں کے ساتھ تعاون نہیں کر رہے۔ سلطان محترم، عکا کے جنگجو صلیبیوں کا اپنے دوسرے صلیبیوں سے غیر جانبدار رہنا ہمارے حق میں بہتر اور سودمند ثابت ہو سکتا ہے۔ سلطان سیف الدین نے ان طلائیہ گروں کی ساری گفتگو کو بڑے غور سے سنا۔ جب وہ خاموش ہو گئے تو سلطان کی آواز پھر سنائی دی، میرے عزیزو، تم دونوں جا کر آرام کرو، اس کے بعد اپنے کام میں لگ جاؤ۔ اب اس کارروائی کو نپٹانا ہمارا کام ہے۔ اس کے ساتھ ہی جب وہ دونوں طلائیہ گھر باہر نکل گئے تو سلطان سیف الدین نے اپنے پہلو میں بیٹھے امیر ترنتائی کی طرف دیکھا اور اسے مخاطب کیا، ترنتائی میرے بیٹے، اب بولو تمہارا اس سلسلے میں کیا خیال ہے؟ ترنتائی نے فوراً سلطان سیف الدین کو مخاطب کر کے کہنا شروع کیا، سلطان محترم، میں نے اس سلسلے میں کیا کہنا ہے؟ آپ کا فیصلہ میرے لیے حکم کا درجہ رکھتا ہے۔ آپ جو بھی فیصلہ کریں گے، آپ جانتے ہیں ترنتائی آنکھیں بند کر کے آپ کے ساتھ ہے، اور جس قوت سے بھی آپ ترنتائی کو ٹکرانے کا حکم دیں گے، ترنتائی خداوند نے چاہا تو آپ کو مایوس نہیں کرے گا۔ سلطان محترم، یہ طرابلس، المرکب اور البترون کے جنگجو عیسائی کتنی بھی طاقت اور قوت پکڑ لیں، لیکن جب ہم ان پر وارد ہوں گے تو انہیں اپنے سامنے کسی بھی گھات میں ٹکنے نہیں دیں گے۔ سلطان سیف الدین نے کچھ سوچا، اس کے بعد ترنتائی کو مخاطب کیا، ترنتائی، تمہارے خیال میں ہمیں اپنی مہم کا آغاز کس قلعے سے کرنا چاہیے؟ ترنتائی فوراً بول پڑا، سلطان محترم، میرے خیال میں ہمیں سب سے پہلے المرکب قلعے کو اپنا ہدف بنانا چاہیے۔ 3 قلعے جن کا ذکر طلائیہ گروں نے کیا ہے،
ان میں سب سے پہلے اہم، مستحکم اور مضبوط طرابلس کا شہر اور قلعہ ہے۔ میرا ارادہ ہے کہ پہلے ہم المرکب پر حملہ آور ہوں۔ ظاہر ہے المرکب میں جو صلیبی شکست کھائیں گے وہ طرابلس کی طرف بھاگیں گے۔ اس کے بعد ہم طرابلس کا رخ کریں گے اور طرابلس میں سارے صلیبیوں کو بدترین شکست دیں گے اور کوشش کریں گے کہ انہیں طرابلس سے بھاگ کر کسی اور سمت جانے نہ دیا جائے۔ اس طرح طرابلس پر ہم قبضہ کر لیتے ہیں تو صلیبی قوت ایک طرح سے ختم ہو کے رہ جائے گی۔ اس کے بعد جو تیسرا البترون نام کا قلعہ ہے وہ چھوٹا ہے، اس میں زیادہ تر خوراک اور ہتھیاروں کے ذخائر ہیں، اور میرے خیال میں اس پر قبضہ کرنے میں ہمیں کچھ زیادہ وقت درکار نہیں ہوگا اور نہ ہی کسی دقت کا سامنا کرنا پڑے گا۔ ترنتائی کی اس گفتگو کے جواب میں سلطان کے چہرے پر ایک مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ اس کے بعد وہ دوبارہ بول پڑا، ترنتائی میرے بیٹے، ان طلائیہ گروں نے ہمارے علم میں ایک طرح کا اضافہ ضرور کیا ہے، لیکن تم جانتے ہو ان تینوں قلعوں پر ہم پہلے ہی حملہ کرنے کا ارادہ کیے ہوئے تھے، اس لیے کہ طرابلس کے عیسائی فرمانرواؤں نے منگولوں کے ساتھ ساز باز کی تھی، اور منگولوں کے خلاف نکلتے وقت میں نے ارادہ کر لیا تھا کہ طرابلس کو اپنا ہدف ضرور بناؤں گا، لہٰذا میں تمہارے اس طریقہ کار کو تسلیم کرتا ہوں۔ پہلے المرکب کا رخ کیا جائے، اس کے بعد طرابلس اور آخر میں البترون قلعے پر حملہ آور ہوا جائے۔ دیکھو میرے بیٹے، 2 دن بعد لشکر یہاں سے روانہ ہوگا، تم لشکروں کو کوچ کی تیاری کرنے کا حکم دے دو۔ اس کے ساتھ ہی سلطان سیف الدین نے وہ اجلاس برخاست کر دیا تھا۔ اپنے گھوڑے کی باگیں تھامے ترنتائی اپنی حویلی میں داخل ہوا۔ گھوڑے کو اس نے استبل میں باندھا، اس کی زین اور دھانا اتارنے کے بعد اس کے سامنے چارہ ڈالا، پھر باہر نکلنے کے لیے مڑا ہی تھا کہ دھنگ رہ گیا۔ اس نے دیکھا کہ پیچھے رودا کھڑی ہلکی ہلکی مسکراہٹ میں ترنتائی کو دیکھے جا رہی تھی۔ ترنتائی بھی اس کو دیکھ کر مسکرانے لگا اور چاہت بھری آواز میں پوچھا، رودا تم استبل میں کب داخل ہوئیں؟ آپ کے استبل میں داخل ہونے کے بعد میں بھی دبے پاؤں یہاں آئی تھی۔ میں یہ دیکھنا چاہتی تھی کہ آپ کی حرکات اور چہرے کے تاثرات کیا ہیں۔ سیف الدین نے جو آج مجلس منعقد کی تھی اس کے کیا فیصلے ہوئے ہیں؟ یہ بات رودا نے انتہائی خوشگوار اور شہد بھری مسکراہٹ میں کہی تھی۔ جواب میں ترنتائی بھی مسکراتے ہوئے کہنے لگا، پھر تم نے میرے چہرے اور حرکات اور سکنات سے کیا اندازہ لگایا ہے؟ رودا فوراً بول پڑی، آپ کی حرکات و سکنات اور آپ کا چہرہ کہتا ہے کہ بہت جلد لشکر یہاں سے ارض فلسطین کی طرف کوچ کرے گا۔ اس پر ترنتائی کھل کر ہنس دیا اور کہنے لگا، لگتا تو یہ ہے کہ تم نے اب میرے ساتھ ہی چکر بازیاں کرنا شروع کر دی ہیں۔ یہ بات تو میں کئی روز پہلے ہی تمہیں بتا چکا تھا کہ لشکر عنقریب ارض فلسطین کی طرف کوچ کرے گا۔ یہ بات تم میرے چہرے سے کیسے اندازہ لگا کر کہہ سکتی ہو؟ جواب میں رودا کھلکھلا کر ہنس دی۔ اس نے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا اور ترنتائی کا ہاتھ مضبوطی سے پکڑ لیا۔ اچھا چھوڑیں ان باتوں کو، آئیں پہلے کھانا کھائیں۔ میں نے آپ کے کچھ لباس بھی مکمل کیے ہیں، وہ پہن کر مجھے دکھائیں۔ اور ہاں، یہ میں پہلے آپ کو بتا دوں کہ ارض فلسطین کی اس مہم میں بھی آپ کے ساتھ ہوں گی۔ جواب میں ترنتائی نے اسبات میں سر ہلا دیا اور رودا ایک طرح سے اسے کھینچتی ہوئی اپنی حویلی کے سکونتی حصے کی طرف لے جا رہی تھی۔ 2 دن بعد سلطان سیف الدین نے اپنے لشکر کے ساتھ قاہرہ سے کوچ کیا۔ لشکر کا رخ ارض فلسطین کے مشہور قلعے المرکب کی طرف تھا۔ کوہستانی سلسلے کے اندر المرکب ایک انتہائی مستحکم اور مضبوط قلعہ تھا۔ سلطان سیف الدین اور امیر ترنتائی دونوں المرکب پہنچے۔ یہ سلطان رکن الدین کے بعد پہلا موقع تھا کہ سیف الدین اور ترنتائی صرف 2 نے کسی نصرانی شہر یا قلعے کا محاصرہ کیا تھا۔ قلعے کے سامنے سلطان سیف الدین نے اپنے لشکر کو قیام کرنے کا حکم دیا۔ آن کی آن میں قلعے کے قریب خیموں کا ایک شہر آباد کر دیا گیا، اور خیمے قلعے سے اتنے فاصلے پر نصب کیے گئے تھے کہ اگر قلعے سے چھوٹی منجنیکوں کے ذریعے سنگباری یا تیر اندازی کی جائے تو وہ خیموں تک نہ پہنچ سکے۔
اس کے بعد سلطان سیف الدین اور امیر ترنتائی اپنے کچھ دیگر سالاروں کے ساتھ ایک جگہ بیٹھ گئے۔ تب سلطان سیف الدین نے ترنتائی کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا، ترنتائی میرے بیٹے، اب کہو المرکب پر ہم کس انداز میں حملہ آور ہوں، اور کیا المرکب کی فتح کی تکمیل کے لیے ہمیں حسام الدین کو بھی دمشق کی طرف پیغام بھجوانا چاہیے تاکہ وہ بھی ایک لشکر لے کر دمشق سے المرکب پہنچ جائے؟ جواب میں ترنتائی نے کچھ سوچا، پھر وہ کہنے لگا، سلطان محترم، میرا خیال ہے ابھی حسام الدین کو نہ بلایا جائے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ المرکب بڑا مضبوط قلعہ ہے، چٹانوں سے گھرا ہوا ہے، اس کی فصیلوں کو توڑنا کوئی آسان کام نہیں۔ اس کے باوجود اسے ہم فتح کرنے کی کوشش کریں گے۔ مجھے امید ہے کہ ہم ایسا کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ سلطان محترم، ہمیں اب کسی اور سمت سے کوئی خطرہ نہیں ہے، ہاں صرف طرابلس کی طرف سے اہل مرکب کو رسد اور کمک کی صورت میں امداد پہنچ سکتی ہے، اس لیے کہ عکا والے بالکل غیر جانبدارانہ رویے کا اظہار کر رہے ہیں۔ ہم صرف اس شاہراہ کو نگاہ میں رکھیں گے جو طرابلس سے المرکب کی طرف آتی ہے۔ سلطان محترم، شہر پر ہم آہستہ آہستہ حملوں کی ابتدا کریں گے، محاصرے کو طول دینے کی کوشش کریں گے، اور شہر کے گرد و نواح پر ایسی کڑی نگاہ رکھیں گے کہ نہ کوئی شخص شہر سے باہر نکل سکے، نہ شہر میں داخل ہو سکے۔ اس طرح المرکب شہر میں خوراک کے جو ذخائر ہیں وہ جب ختم ہونے کے قریب آ جائیں گے تو پھر اس کا دو میں سے ایک نتیجہ ضرور نکلے گا۔ اول یہ کہ المرکب میں محصور ٹیمپلرز، ہاسپٹلرز اور دیگر صلیبی رضاکار شہر سے باہر نکل کر ہم سے ٹکرانے کی کوشش کریں گے، اور اس کوشش میں مجھے امید ہے کہ ہم انہیں نیست و نابود کر کے رکھ دیں گے۔ دوسری یہ کہ یہ شہر کے جنگجو محصورین ہم سے صلح کی گفت و شنید کریں گے، اور ہم اپنی شرائط پر انہیں صلح کی تکمیل پر مجبور کریں گے۔ ترنتائی جب خاموش ہوا تو سلطان بول پڑا، ترنتائی، دو کے علاوہ تیسری صورتحال بھی ہو سکتی ہے۔ ترنتائی نے فوراً پوچھا، وہ کیا سلطان محترم؟ سلطان سیف الدین کہنے لگا، ترنتائی میرے بیٹے، یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ جب ہم محاصرے کو طول دیں تو اس طول کے دوران ہم بار بار شہر پر حملہ آور ہوں تو ان حملوں کے دوران شہر ہمارے ہاتھوں فتح ہو جائے۔ ترنتائی کے چہرے پر مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ سلطان محترم، آپ کا کہنا درست ہے، بلکہ میں یوں کہہ سکتا ہوں کہ یہ تیسرا نتیجہ جس کی طرف آپ نے اشارہ کیا ہے وہ سب سے پہلے رونما ہو سکتا ہے، اور ہم کوشش بھی کریں گے کہ محاصرے کو طول دینے کے ساتھ ساتھ شہر پر تیز حملے کیے جائیں اور شہر کی فصیل پر چڑھنے یا شہر کی فصیل کو توڑ کر شہر میں داخل ہونے کی کوشش کی جائے۔ اس طرح ہم محاصرے کے دوران ہی المرکب شہر پر قبضہ کرنے میں کامیاب ہو سکتے ہیں۔ سلطان محترم، المرکب پر حملہ آور ہونے کے لیے میری ایک اور بھی تجویز ہے، اور وہ یہ کہ ہم المرکب کی صرف ایک ہی سمت سے حملہ آور ہوں اور محاصرے کو طول دیتے چلے جائیں۔ اگر نتائج ہماری خواہش کے مطابق نہیں نکلتے تو پھر ہم آخری حربہ استعمال کرتے ہوئے بھی شہر فتح کر سکتے ہیں۔ اس موقع پر سلطان سیف الدین نے تیز نگاہوں سے ترنتائی کی طرف دیکھا۔ ترنتائی، کھل کر کہو کیا کہنا چاہتے ہو؟ ترنتائی پھر بول پڑا، سلطان محترم، میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارے ساتھ جو منجنیقیں ہیں انہیں ایک طرف نصب کر دیا جائے، یعنی اس سمت جہاں ہم نے پڑاؤ کر رکھا ہے، اور اسی سمت سے شہر پر حملے کیے جائیں جب تک شہر فتح نہیں ہوتا۔ پھر ہم آخری حربہ یہ استعمال کریں گے کہ آپ کسی بھی رات اس سمت منجنیقوں کے ذریعے سنگباری کرتے رہیں اور شہر پر حملہ آور ہونے کی کوشش کرتے رہیں، اور میں اپنے لشکر کے ایک حصے کے ساتھ دوسری سمت جاؤں گا اور شہر کی فصیل پر چڑھنے کی کوشش کروں گا۔ سلطان محترم، جب ہم ایک سمت سے شہر پر حملہ آور ہوتے رہیں گے تو شہر کے محافظ بھی اسی سمت سے اپنا دفاع کرنے کے عادی ہو جائیں گے اور دوسری سمت وہ دھیان نہ دے سکیں گے۔ اس سے میں فائدہ اٹھاؤں گا اور شہر میں داخل ہونے کی کوشش کروں گا۔ سلطان سیف الدین نے ترنتائی کی اس تجویز سے اتفاق کیا۔
پھر سلطان کے حکم پر پڑاؤ سے آگے منجنیقیں نصب کی جانے لگی۔ سلطان سیف الدین اور ترنتائی نے لگاتار 38 روز تک المرکب نام کے اس قلعے اور شہر کا محاصرہ کیے رکھا۔ اس دوران وقفے وقفے سے شہر پر منجنیقوں کے ذریعے سنگباری کی جاتی رہی، ساتھ ہی ساتھ تیروں کی بوچھاڑیں مارتے ہوئے منجنیقوں کے سامنے والے حصے سے حملہ آور بھی ہوا جاتا رہا۔ سب سے بڑھ کر یہ کہ قلعے کے اطراف میں سلطان سیف الدین نے اپنے لشکری پھیلا دیے تھے اور وہ قلعے کے اندر محصور صلیبی لشکر کے لیے کسی بھی قسم کی امداد یا خوراک نہیں آنے دے رہے تھے۔ اس طرح قلعے کے اندر محصور ٹیمپلرز، ہاسپٹلرز اور دیگر صلیبی رضاکار مایوس ہونے لگے تھے اور انہوں نے تہیہ کر لیا تھا کہ وہ قلعے سے باہر نکل کر اچانک سلطان سیف الدین کے لشکر پر شب خون ماریں گے اور ناقابل تلافی نقصان پہنچائیں گے۔ لیکن سلطان سیف الدین اور امیر ترنتائی کے جاسوس بھی اپنا کام کر رہے تھے۔ انہوں نے ایک روز پہلے ہی سلطان سیف الدین کو آگاہ کر دیا تھا کہ آنے والی شب صلیبی جنگجو المرکب کے قلعے سے نکل کر سلطان کے لشکر پر شب خون مارنے کی کوشش کریں گے، لہٰذا آنے والی اس شب کو سلطان اپنے مخبروں کے خبر دینے کے بعد مستعد اور چوکس ہو گیا تھا۔ آنے والی رات کے دوسرے پہر جبکہ چاروں طرف ہو کا عالم تھا، شہر نیند سے بغلگیر ہو کر لطف و لذت کی گہرائیوں میں ڈوب چکا تھا۔ صلیبیوں کا لشکر المرکب شہر سے بڑی رازداری کے ساتھ نکلا۔ انہوں نے سلطان سیف الدین کے لشکر کے قریب آ کر نعرے لگانا شروع کر دیے اور سلطان سیف الدین کے لشکر پر حملہ آور ہو گئے۔ حملہ آور صلیبی یہی خیال کر رہے تھے کہ سلطان اور اس کے لشکری گہری نیند سو رہے ہوں گے اور جب وہ ہڑبڑا کر بیدار ہوں گے تو وہ ان کا قتل عام شروع کر چکے ہوں گے، لیکن یہ ان کی غلط فہمی تھی۔ سلطان سیف الدین نے رات کے پہلے حصے میں ہی دشمن کے حملے کی روک تھام کرنے کے لیے اپنے سارے انتظامات مکمل کر لیے تھے۔ جس جگہ صلیبی حملہ آور ہوئے تھے اس جگہ سلطان صرف اپنے حصے کے لشکر کے ساتھ موجود تھا، جبکہ ترنتائی کو سلطان نے ذرا بائیں جانب کرتے ہوئے گھات میں بٹھا دیا تھا تاکہ رات کی تاریکی میں جب دشمن حملہ آور ہو اور وہ سلطان سیف الدین کے ساتھ پوری طرح الجھ جائے تو امیر ترنتائی پشت کی جانب سے دشمن پر حملہ آور ہو کر اس کے سارے دمخم نکال دے۔ تھوڑی دیر تک حملہ آور صلیبیوں اور سلطان سیف الدین کے درمیان رات کی تاریکی میں ہولناک جنگ ہوتی رہی۔ پھر ایک انقلاب رونما ہوا اور وہ ایسے کہ صلیبیوں کے لشکر کی پشت کی جانب سے سناٹوں کی فضاؤں میں عزت نفس کے بلند ہوتے پرچموں کی طرح ترنتائی اپنی گھات سے نکل کر صلیبی حملہ آوروں کی پشت کی طرف آیا تھا۔ پھر اپنی پوری طاقت اور قوت کے ساتھ امیر ترنتائی صلیبی حملہ آوروں پر حملہ آور ہو گیا تھا۔ اب صورتحال یہ تھی کہ شب خون مارنے والے صلیبی درمیان میں گھر گئے تھے۔ سامنے کی طرف سے سلطان سیف الدین اپنے حصے کے لشکر کے ساتھ ان پر ناقابل برداشت ضربیں لگا رہا تھا۔ پشت کی جانب سے ترنتائی نے ایک سیلاب کی طرح صلیبیوں کو بری طرح کاٹنا شروع کر دیا تھا اور ان کی تعداد بڑی تیزی سے کم ہونا شروع ہو گئی تھی۔ چاروں طرف خزاں کے زرد آنچلوں میں دکھ کے خنجر چلنے لگے تھے۔ رات کی تاریکی میں دونوں جانب سے حملہ آور صلیبیوں کا خاتمہ ہوتا رہا۔ بڑی تیزی سے تلواریں حلقوم کاٹتی رہیں اور حملہ آوروں کی تعداد کم کرتی چلی گئی تھی۔ صلیبیوں نے جو سب سے بڑی حماقت کی تھی وہ یہ تھی کہ المرکب نام کے قلعے سے نکل کر جس وقت وہ شب خون مارنے کے لیے سلطان کے لشکر پر وارد ہوئے تھے، اپنے پیچھے انہوں نے شہر کے اس دروازے کو بند نہیں کروایا تھا جس سے نکل کر وہ حملہ آور ہوئے تھے۔ ان کا ارادہ تھا کہ وہ کامیاب شب خون مارنے کے بعد پلٹیں گے اور دوبارہ شہر میں داخل ہو کر محصور ہو جائیں گے، لیکن حالات اب ایسے نہیں رہے تھے جیسا انہوں نے سوچا تھا۔ صلیبیوں نے جب دیکھا کہ ان کا شب خون ناکام رہا ہے اور یہ کہ جس وقت انہوں نے شب خون مارا تھا سلطان سیف الدین اپنے لشکر کے ساتھ پورا چوکس اور بیدار تھا، اور جب ان پر یہ انکشاف ہوا کہ پشت کی جانب سے سلطان کے سالار اعظم امیر ترنتائی نے حملہ آور ہو کر انہیں بری طرح کاٹنا شروع کر دیا ہے اور یہ کہ ان کے لشکر کی تعداد کافی حد تک کم ہو گئی ہے،
تو وہ ایسے بدحواس ہوئے کہ آپس میں صلاح و مشورہ کرنے کے بعد وہ بائیں طرف مڑے اور امیر ترنتائی سے بچنے کی کوشش کرتے ہوئے شہر کے کھلے دروازے کی طرف بھاگے۔ سلطان سیف الدین اپنے لشکر کے ساتھ ان کے تعاقب میں لگ گیا تھا۔ امیر ترنتائی نے بھی بھاگتے ہوئے نصرانیوں کی راہ روکنے کی کوشش نہیں کی۔ سلطان کے ساتھ وہ بھی ان کے پیچھے ہو لیا۔ اس طرح جب صلیبی سلطان سیف الدین اور امیر ترنتائی کے آگے آگے بھاگتے ہوئے شہر میں داخل ہوئے تو ان کے ساتھ ہی ساتھ ان پر ضربل لگاتے ہوئے سلطان اور ترنتائی بھی شہر میں داخل ہو گئے تھے۔ شہر میں ایک بار پھر گمسان کا رن پڑا، جس میں صلیبیوں کو بدترین شکست ہوئی، اور جو صلیبی بچ گئے وہ ادھر ادھر چھپ کر اپنی جان بچانے کی فکر میں لگ گئے تھے۔ اس تگ و دو اور کوشش میں صبح کا سورج بھی طلوع ہو گیا۔ دوسرے روز صلیبی رضاکاروں، ٹیمپلرز اور ہاسپٹلرز کو جب خبر ہوئی کہ شہر پر پوری طرح سلطان سیف الدین کا قبضہ ہو گیا ہے تو وہ بڑے بدحواس ہوئے۔ پھر وہ جوگ در جوگ سلطان کی خدمت میں حاضر ہو کر اپنے رویے پر معافی کے طلبگار ہونے لگے۔ سلطان نے ان لوگوں کے ساتھ انتہائی فیاضانہ برتاؤ کیا۔ سلطان نے ان لوگوں کو اجازت دے دی کہ وہ منقولہ جائیداد میں سے جتنی اٹھا سکیں ساتھ لے جائیں، البتہ ان کو ہتھیار لے جانے کی ممانعت کر دی گئی تھی۔ سلطان سیف الدین اور امیر ترنتائی دونوں نے چند روز تک المرکب ہی میں قیام کیا اور وہاں کے حالات اور انتظامات کو اپنے حق میں درست کیا۔ پھر دونوں اپنے لشکر کے ساتھ المرکب سے نکلے اور طرابلس کا رخ کیا۔ اس شہر پر صلیبیوں نے 185 سال پہلے قبضہ کیا تھا۔ اس کے ارد گرد کے علاقوں کو ضم کر کے اس کو ایک صلیبی ریاست کی شکل دے دی گئی تھی۔ سلطان سیف الدین کے زمانے تک یہ شہر صلیبیوں کے ایک اہم مرکز کی حیثیت اختیار کر گیا تھا، اور مفتوحہ علاقوں سے صلیبی اسی علاقے میں آ کر آباد ہو گئے تھے۔ سلطان سیف الدین اور ترنتائی نے طرابلس پہنچتے ہی شہر کا محاصرہ کر لیا۔ یہ شہر بھی اپنے استحکامات اور مضبوطی کے لحاظ سے اپنی مثال نہیں رکھتا تھا۔ یہاں بھی سلطان سیف الدین اور ترنتائی نے محاصرے کو طول دیتے ہوئے صلیبیوں کو شہر سے باہر نکل کر جنگ کرنے پر مجبور کیا، لیکن یہ شہر چونکہ کافی بڑا تھا، اس میں ہتھیاروں اور خوراک کے ذخائر بھی لامحدود تھے، لہٰذا صلیبی باہر نہیں نکلے۔ سلطان نے بھی محاصرے کے دوران شہر کی فصیل کا ایک نازک حصہ نگاہوں میں رکھ لیا تھا اور اس پر لگاتار منجنیقوں کے ذریعے سنگباری کی گئی تھی۔ کئی بار فصیل کا وہ حصہ ٹوٹا، لیکن سلطان نے اس راستے سے اندر داخل ہونے کی کوشش کی، لیکن ہر بار صلیبی راہ روکتے ہوئے فصیل کو پھر استوار اور مضبوط کر کے رکھ دیتے تھے۔ اس طرح اس شہر کے محاصرے پر لگ بھگ 1 ماہ گزر گیا۔ 1 ماہ بعد سلطان نے شدید سنگباری کراتے ہوئے ایک بار پھر فصیل کا وہ حصہ منجنیقوں کے ذریعے توڑ ڈالا، اور جو ہی فصیل کا وہ حصہ ٹوٹا، سلطان سیف الدین اور ترنتائی نے اپنے لشکریوں کو آگے بڑھایا تاکہ فصیل کے ٹوٹے حصے سے اندر داخل ہو کر شہر پر حملہ کر دیا جائے۔ جو ہی سلطان سیف الدین اور ترنتائی کا متحدہ لشکر فصیل کے ٹوٹے ہوئے حصے کے پاس پہنچا، اندر سے صلیبی لشکر کریا کریا دھول کی طرح سلطان اور ترنتائی پر حملہ آور ہو گئے تھے، لیکن سلطان سیف الدین اور ترنتائی بھی صلیبیوں کے اس حملے کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار تھے۔ انہوں نے پہلے اس حملے کو روکا، اس کے بعد انہوں نے بھی جوابی کارروائی شروع کی۔ انہوں نے صلیبیوں پر بہتے دریا کے دھاروں کی طرح حملہ کیا تھا۔ دونوں لشکر بری طرح ایک بار پھر طرابلس شہر کی فصیل کے قریب ٹکرائے تھے۔ تھوڑی دیر تک خون چاٹتی خواہشیں موت و مرگ کی حدیں رقص کرتی رہیں، پھر صلیبی پسپا ہونا شروع ہوئے، جبکہ سلطان سیف الدین اور امیر ترنتائی اپنے حصے کے لشکروں کے ساتھ شہر میں داخل ہونا شروع ہو گئے تھے۔ صلیبی ایک طرح سے شکست و عظمیت اٹھاتے ہوئے پیچھے ہٹنا شروع ہو گئے، جس سے فائدہ اٹھاتے ہوئے سلطان سیف الدین اور امیر ترنتائی بھی اپنے سارے لشکر کو لے کر طرابلس شہر میں داخل ہوئے تھے۔ ایک بار پھر طرابلس شہر میں گمسان کا رن پڑا۔ صلیبیوں نے اپنی پوری کوشش کی کہ اپنے ساری قوت کو کام میں لاتے ہوئے مسلمانوں کو شہر سے باہر نکال دیں، لیکن انہیں کامیابی نہ ہوئی، کیونکہ جو قوت بھی مسلمانوں پر حملہ آور ہوئی،
سلطان سیف الدین اور امیر ترنتائی نے اسے کاٹ کے رکھ دیا۔ انگنت صلیبی جنگجو اور رضاکار طرابلس شہر میں تحقیق کر دیے گئے تھے۔ یوں صلیبیوں کو شہر کے اندر بھی بدترین شکست ہوئی اور طرابلس شہر پر سلطان سیف الدین اور امیر ترنتائی نے قبضہ کر لیا تھا۔ آخر 1 ماہ کے تابڑتوڑ حملوں کے بعد سلطان سیف الدین اور امیر ترنتائی نے طرابلس شہر کو فتح کر لیا۔ ہزاروں صلیبی موت کے گھاٹ اتار دیے گئے اور شہر کو نذر آتش کر دیا گیا۔ مشہور مورخ ابو الفدا اس جنگ میں بھی شریک ہوا تھا۔ وہ خود لکھتا ہے، طرابلس شہر میں ہر طرف صلیبیوں کی لاشوں کے انبار لگے تھے۔ ان میں سے ایسی مکروہ بدبو اٹھ رہی تھی کہ میرے لیے وہاں ٹھہرنا مشکل ہو گیا تھا۔ طرابلس شہر پر قبضہ کرنے کے بعد سلطان نے وہاں سے بھی کوچ کیا اور نصرانیوں کے تیسرے قلعے البترون کا رخ کیا۔ البترون میں ایک چھوٹا سا لشکر تھا جو وہاں ہتھیاروں اور خوراک کے ذخائر کی حفاظت کے لیے چھوڑا گیا تھا۔ اس لشکر کو جب خبر ہوئی کہ المرکب اور طرابلس کو فتح کرنے کے بعد سلطان سیف الدین اور ترنتائی البترون کا رخ کر رہے ہیں تو ان پر ایسا خوف، ایسا لرزہ طاری ہوا کہ انہوں نے شہر سے باہر نکل کر سلطان سیف الدین کا استقبال کیا اور البترون بغیر کسی مزاحمت کے سلطان کے حوالے کر دیا۔ اس طرح سلطان سیف الدین اور امیر ترنتائی نے فلسطین میں ایک طرح سے نصرانیوں کی قوت کو کچل کے رکھ دیا تھا۔ فلسطین میں اب مسلمانوں کے مقابلے میں صلیبیوں کا سب سے بڑا مرکز عکا اور چند دیگر قلعے تھے جو سلطان سیف الدین کے بعد ان کے جانشینوں نے فتح کر لیے۔ جس روز عکا شہر مسلمانوں کے ہاتھوں فتح ہوا تو نصرانیوں پر ایک طرح کا خوف اور لرزہ طاری ہو گیا۔ عکا فتح ہونے پر سور شہر کے صلیبیوں نے آپ سے آپ شہر خالی کر دیا اور سیدہ کے صلیبیوں نے بھی ان کی پیروی کی اور سیدہ شہر بھی انہوں نے مسلمانوں کے حوالے کر دیا۔ اس واقعے کے 7 دن بعد بیروت، 20 دن کے بعد انترتوس اور 1 ماہ کے بعد دوسرے صلیبیوں نے بھی مسلمانوں کے سامنے ہتھیار ڈال دیے۔ یوں سلطان رکن الدین بیبس کے چھوڑے ہوئے کاموں کی تکمیل ہو گئی اور یورپ کے صلیبیوں نے جو جدوجہد جوش و خروش کے ساتھ شروع کی تھی وہ 193 سال کے بعد خاک میں ملا دی گئی۔ بقول مشہور مورخ فلپ کے، خطہ مسیحیت اور اسلام کے درمیان کشمکش کے شاندار ڈرامے کا آخری پردہ گر گیا اور صلیبیوں کو ہمیشہ کے لیے ارض فلسطین سے نکال دیا گیا۔ یہی عماد الدین زنگی، نور الدین زنگی، صلاح الدین ایوبی، رکن الدین اور سیف الدین، ان سب کے خوابوں کی تعبیر تھی۔ البترون کو فتح کرنے کے بعد سلطان سیف الدین اور امیر ترنتائی نے چند روز تک وہاں قیام کر کے حالات درست کیے، پھر وہاں سے کوچ کیا اور لگاتار سفر کرتے ہوئے قاہرہ کی طرف جانے کے لیے انہوں نے سوسا نام کی بستی کے نواح میں اپنے لشکر کے ساتھ پڑاؤ کر لیا تھا۔ اسی روز جس وقت امیر ترنتائی اور رودا دونوں میاں بیوی اپنے خیمے میں بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے اپنے خیمے کے دروازے پر کسی کے شور کرنے اور جھگڑنے کی آوازیں سنی۔ دونوں میاں بیوی اپنی جگہ پر اٹھ کھڑے ہوئے۔ خیمے کے دروازے پر آ کر ترنتائی اور رودا دونوں نے دیکھا ترنتائی کے خیمے کے محافظ قدغان سے الجھ رہے تھے۔ قدغان اندر آنا چاہتا تھا، وہ اسے روک رہے تھے۔ قدغان کو دیکھتے ہی ترنتائی نے اپنے محافظوں کو مسکرا کر مخاطب کرتے ہوئے کہا، میرے عزیزو، اس سے مت الجھو، یہ میرا بھائی ہے، اسے اندر آنے دو۔ امیر ترنتائی کے اس حکم پر وہ محافظ یکدم پیچھے ہٹ کر کھڑے ہوئے۔ قدغان بھاگ کر آگے بڑھا۔ پہلے وہ امیر ترنتائی سے بغلگیر ہو کر ملا، پھر اس نے رودا سے سلام کہا۔ امیر ترنتائی اس کا ہاتھ پکڑ کر اپنے خیمے میں لایا، پھر پوچھنے لگا، کہو قدغان، خیریت تو ہے؟ تمہارا چہرہ پیلا ہے اور تمہارے چہرے پر فکر کے آثار بھی ہیں۔ خیریت تو ہے قدغان؟ قدغان بول پڑا، امیر ترنتائی، کیا آپ کسی ایسی لڑکی کو جانتے ہیں جس کا نام برینس ہے؟ قدغان کے ان الفاظ پر امیر ترنتائی ہی نہیں، رودا بھی چونک پڑی تھی۔ امیر ترنتائی نے پوچھا، تم برینس کو کیسے جانتے ہو؟